دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم و تربیت اور بصیرت دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی دنیا اور آخرت سے متعلق انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کرنے میں ہمت پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں انسانیت کا درس دیا ہے۔ مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت اور اس کی منظم زندگی کو مربوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قرآن مجید میں بہت سی ہدایات جاری کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے بڑی بنیادی ہدایات دی ہیں۔ اس سورہ میں ان 3 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ حالانکہ ان کے ایمان پر شک نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ منافق تھے، بس وہ دنیاوی کام کاج میں لگ گئے تھے۔ البتہ ان کا ارادہ پختہ تھا کہ وہ بعد میں چلتے چلتے مومنوں کی جماعت سے مل جائیں گے، لیکن وہ نہیں پہنچ پائے، جس کی سزا کے طور پر ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ دراصل پیغام الہی تھا کہ قوم اور جماعت بننے کے لیے مکمل ڈسپلن کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور جو جماعت اپنے ہی طے کردہ قاعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ کبھی تبدیلی نہیں لا سکتی اور نہ ہی قوم بن سکتی ہے۔ اس پس منظر میں اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت دی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سچائی کا تعلق صرف زبان سے ہی نہیں، اس پر عمل بھی ضروری ہے، یعنی جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں ان پر عمل بھی ہے کہ نہیں، وہ آپ کی انفرادی اور اجتماعی حالت ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے وارن کیا ہے کہ کسی شہری یا دیہاتی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ ڈسپلن اور حکم کی خلاف ورزی کرے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ہی دور دراز کا سفر کریں، کتنی ہی مشقتیں آئیں، کتنے ہی دریا اور پہاڑ کراس کرنے پڑیں، جہاں بھی لے جائیں جماعت کا فیصلہ ہے کہ یہ مشقت اٹھانی ہے تو کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سخت حکم قوم بنانے کے لیے تھا، اس لیے صرف باتیں کرنے سے، خواہش رکھنے سے، تمنائیں اور آرزوئیں پالنے سے سماج نہیں بدلا کرتے، قومیں نہیں بنتی۔ اس کے لیے عمل بھی انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی قوم کی تقویم اور اجتماعیت سیاسی، معاشی اور سماجی تینوں دائروں میں ہوتی ہے، اور ان میں ڈسپلن سب سے اہم عمل ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم میں ڈسپلن آ جائے تو وہ دنیا کی سب سے مہذب قوم بن جاتی ہے۔ ہم مسلمان اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایسا دین کامل ہے جس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو انسان سے لے کر جانوروں تک کو حقوق دیے ہیں، اور دین اسلام کی یہی خوبیاں اس کے سچے دین ہونے کی دلیل ہیں اور اس کے ماننے والے دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔